كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. بولا وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دمبی ملانے کو اپنی دمبیوں میں، اور اکثر شریکوں کا حال یہ ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، مگر جو یقین لائے اور کام کیے نیک، اور تھوڑے لوگ ہیں ایسے. الحمدللہ آپ حضرات سورہ صاد سن رہے ہیں، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 24 کا ایک ٹکڑا آدھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. اس آیت میں پہلی آیت کے متعلق جو جھگڑا اور جو مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پیش کیا تھا اس کا جواب دیا ہے. جھگڑا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ آیا تھا جب وہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے تو کئی آدمی دیوار کود کر گھر کے اندر گھس آئے، اور جہاں وہ عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے اللہ کی، وہاں آ کر کھڑے ہو گئے. دروازے سے آ رہے تھے تو دربانوں نے روک دیا، چوکیداروں نے روک دیا، منع کر دیا کہ آج حضرت نہیں ملیں گے، آج ان کا وقت ملنے کا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ دیوار کود کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو انہوں نے مقدمہ پیش کیا کہ جی میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، میری دمبی بھی مانگتا ہے اور میرے سے زبردستی چھیننا ہے، اور کہہ رہا ہے میری 100 پوری کر دے، اپنی دے دے. یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پیش ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے باقاعدہ شریعت ثبوت وغیرہ طلب کیا ہوگا. آخر میں یہ فرمایا کہ بے شک اگر یہ تیرا بھائی ایسا کرتا ہے تو اس کی زیادتی ہے، ظلم کرتا ہے، وہ تیرے اوپر ناانصافی کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس طرح اپنے غریب بھائی کا مال ہڑپ لے. کہنے کا یہ مطلب تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ ہم ہڑپنے نہیں دیں گے تیری دمبی، تو بے فکر رہے اس سے، اگر یہ ظلم کرتا ہے تو ہم اس کے تیار ہے تیری طرف سے لڑنے کے لیے، ہم تیرا ساتھ دیں گے. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بات اور کہی، وہ جس کی دمبی چھین رہا تھا وہ جو غریب آدمی تھا، مالدار آدمی کے متعلق تو یہ کہا کہ ہم لڑیں گے تیری طرف سے، حکومت
اس لیے اور غریب آدمی کو تسلی یہ دی، دیکھو بات سنو، جو ایک دوسرے کا شریک ہوتا ہے وہ مالدار شریک غریب شریک پر ظلم کرتا ہی ہے۔ یعنی اگر کسی نے ساتھیے میں کوئی کاروبار کیا ہے تو مالدار آدمی اگر ہے، ایک پیسے والا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، تو مالدار آدمی جو ہے غریب آدمی کو رستہ نہیں دیتا، وہ ایسا ہی ظلم کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کچھ نہیں بچا اور بچتا سب کچھ ہے، وہ تیرے جیسے کو ہوا نہیں لگنے دیتا، اس لیے یہ تو معاملہ پہلے سے ہی چلا آتا ہے، اس لیے تو تسلی رکھ، ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن سب نہیں ایسا کرتے، کچھ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوتے ہیں، سب مالدار خراب نہیں ہوا کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کو بڑھوتری کے لیے اس کو سب کچھ بتاتے ہیں اور سب اس کو نفع پورا بانٹ کر دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں، ایسے لوگ زیادہ لوگ ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا قال لقد ظلمک، حضرت داؤد علیہ السلام بولے وہ بے انصافی کرتا ہے، تیرے اوپر ظلم کرتا ہے، بسؤال نعجتک الی نعاجی، تجھ پر مانگتا ہے تیری دمبی ملانے کو اپنی دمبیوں میں، یہ نا انصافی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور اکثر شریک لوگ، شرکا لوگ، لَيَنبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے کبھی ایسا نہیں سوچتے ہیں، مسلمان جو ہوگا، ایمان والا جو ہوگا، وہ کبھی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرے گا، اگر حقیقی ایمان ہے اور اس کے اندر یقین ہے اور وہ نیک عمل بھی کرتا ہے، یہ شرط لگائی ہے کہ ایمان بھی ہو، نیک عمل بھی کرتا ہو، پھر بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو ظلم کریں گے۔ اکثر لوگ وہی ظلم کرتے ہیں جو نیک کام نہیں کرتے، اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان اور یقین نہیں رکھتے ہیں، وہی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں اپنے شریکوں کے ساتھ، وہی دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی کو فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، وقلیل ما ہم، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی شرکا کی عادت ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی، قوی حصہ دار چاہتا ہے کہ ضعیف کو کھا جائے، صرف اللہ کے ایماندار اور نیک بندے اس سے مستثنا ہے، مگر وہ دنیا میں بہت ہی تھوڑے، دنیا میں بہت ہی تھوڑے۔ انشاءاللہ اگلی جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں سجدے کی آیت ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک غلطی کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام کو متنبع کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ انہوں نے ایک غلطی کی تھی، انشاءاللہ وہ غلطی آپ کے سامنے، تھوڑا لمبا قصہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی بات، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے وہ کس طرح گڑ گڑائے ہیں، اللہ نے پھر ایسی بات نہیں، اپنے پیغمبروں کو معاف بھی کیا ہے۔ چوک ہو جاتی ہے، انسان ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک چوک کی وجہ سے، چوک کچھ بھی نہیں ہے، صرف حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی جو حضرات مفسرین نے اور جو اسرائیلی روایتوں سے بات معلوم ہوئی ہے، صرف یہ تھی کہ میرے گھر کا سب آدمی اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے بس یوں کہا تھا کہ یہ ہماری توفیق سے ہوتا ہے، اگر ہم اپنی مدد اور اپنی توفیق ہٹا لے تو کوئی نماز پڑھ کے دکھا دے، کوئی ذکر کر کے دکھا دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو انشاءاللہ اگلے جو واقعہ آئے گا اس میں پوری اچھی طریقے سے سمجھایا، اور اس سے بہت سبق بھی ملیں گے ہمیں۔ بہت سے لوگ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے یہ سوچتے ہیں ارے میں نے بہت بڑا کام کر دیا، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی توفیق اور اس کی مدد سے ہی آدمی نیک کام کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی مدد ہٹا لے تو پھر حضرت داؤد کا قصہ آپ کے سامنے آئے گا کہ کیسے پھر انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔